السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چوری شدہ اور ڈکیتی شدہ مینڈیٹ کے بعد جو پارٹی پوزیشن الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مسلم لیگ نون 108 ارکان کے ساتھ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ ان 108 میں ان کی اپنی سیٹیں صرف 23 ہیں، اس سے زیادہ ان کی سیٹیں نہیں ہیں۔ اگر 23 نکال دی جائیں تو باقی سارے کا سارا تحریک انصاف کا چوری شدہ مینڈیٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے تھے لیکن فارم 47 کے تحت ان کو وہ سیٹیں نہیں دی گئیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ نمبر گیم ہے، جبکہ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 81 ہے۔ اب اگر آپ تقریباً 85 سیٹیں وہاں سے نکال لیں تو یہ ٹوٹل نمبر ہے تحریک انصاف کا۔ مسلم لیگ نون کی ٹوٹل 75 سیٹیں ہیں اور 9 آزاد ارکان ان میں شامل ہوئے ہیں۔ اس طرح ان کی جنرل سیٹیں 84 ہو گئی ہیں۔ پھر ان کو اقلیتوں کی سیٹیں دی گئیں، خواتین کی سیٹیں دی گئیں، تو اس طرح 108 ان کی تعداد بنی ہے چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کے 54 امیدوار ہیں، ان میں کوئی آزاد امیدوار شامل نہیں ہوا۔ ان 54 میں کچھ سیٹیں چوری شدہ ہیں جی ڈی اے کی، باقی پیپلز پارٹی کی اپنی سیٹیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اقلیتوں کی 2 نشستیں اور خواتین کی 12 نشستیں ملی ہیں، تو پی پی کی مجموعی تعداد 68 ہو گئی ہے۔ سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف، اس کی خالص 81 ارکان ہیں، جبکہ کچھ ان کے ارکان نے پارٹی ابھی جوائن نہیں کی۔ اس میں ایک حکمت عملی ہے، اس وجہ سے پارٹی جوائن نہیں کی، وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے اور کچھ عرصے کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے۔ آگے چل کر اس پر بات کریں گے کہ وجہ کیا ہے۔ اب ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کے 85 ارکان بھی پی ٹی آئی کے ہی ہیں۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے 17 ارکان بھی چوری شدہ مینڈیٹ پر آئے ہیں۔ ایم کیو ایم کو کوئی سیٹ نہیں اس دفعہ کراچی سے ملی۔ ایم کیو ایم میں کسی نے شمولیت اختیار نہیں کی۔ ایم کیو ایم کو اقلیت کی 1 نشست ملی، جبکہ خواتین کی 4 نشستیں ملیں، تو ان کی تعداد ہے 22۔ یہ بھی ٹوٹل چوری شدہ مینڈیٹ ہے کیونکہ کوئی سیٹ ان کی اپنی نہیں ہے۔ پھر ان کے بہاف پر خواتین کی سیٹیں اور اقلیتی نشستیں بھی اللیگل ہیں۔ پھر جمعیت علماء اسلام کے 6 ارکان کامیاب ہوئے۔ جے یو آئی میں کسی آزاد رکن نے شمولیت اختیار نہیں کی۔ جے یو آئی کو 2 خواتین کی نشستیں ملیں اور ان کی تعداد 8 ہے۔ مسلم لیگ کاف کے 3 ارکان ہیں اور ان میں آزاد 1 شامل ہوا، تو کاف لیگ کی تعداد 4 ہے۔ اسی طرح ان کو ایک سیٹ خاتون کی ملی ہیں اور اس طریقے سے ان کے ہوئے ہیں 5۔ کاف لیگ کا بھی سارے کا سارا مینڈیٹ چوری شدہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے بھی کوئی سیٹ جو ہے وہ فارم 45 کے مطابق نہیں جیتی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 3 امیدوار کامیاب ہوئے، 1 خاتون کی نشست انہیں ملی ہے، تو ان کی تعداد ہے 4۔ مجلس وحدت المسلمین کی 1 سیٹ ہے۔ کاف لیگ ضیاء جو ہے، مسلم لیگ ضیاء، اس کی 1 سیٹ ہے، یعنی اعجاز الحق والی، اور یہ سیٹ بھی تنازع کا شکار ہے۔ شوکت بسرا نے کل باقاعدہ پریس کانفرنس اسلام آباد میں کی اور اس میں انہوں نے قرآن مجید پر آ کے حلف دیا اور کہا کہ اعجاز الحق چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان آ کر حلف دیں اور کہہ دیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں تو ہم مان لیں گے، اور اس کے بعد جو سزا یہ دیں گے ہم وہ بھگتیں گے۔ ظاہر ہے یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن چوری ہوئے ہیں اور یہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس بھی 1 رکن ہے۔ اس طرح سے بلوچستان نیشنل پارٹی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا بھی ایک رکن قومی اسمبلی کی نشست میں کامیاب ہوا ہے اور وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ ان جماعتوں میں کوئی آزاد امیدوار شامل نہیں ہوا۔ جنرل نشستوں پر قومی اسمبلی میں 99 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ 8 آزاد ارکان تاحال کسی جماعت میں شامل نہیں ہیں، جبکہ باقی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہیں۔ جبکہ قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر الیکشن ابھی زیر التوا ہیں۔ کچھ مزید سیٹیں خالی ہوں گی جن پر دوبارہ جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ تو یہ پارٹی پوزیشن ہے۔ اب ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے اور جن کا خیال تھا کہ شاید چوری شدہ مینڈیٹ کو پاکستان کے عوام قبول کر لیں گے، پاکستان کے عوام نے بھی اسے قبول نہیں کیا، پاکستان کے خواص نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ چند افراد کا فیصلہ ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں اور پورے کا پورا الیکشن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چوری کیا گیا، اور جن لوگوں نے چوری کیا میرا خیال ہے انہیں اپنے انجام کار کا بھی اچھے سے اندازہ ہے۔ فی الوقت ان کے پاس اختیار، طاقت اور اقتدار ہے۔ جیسے ہی ان کے پاس یہ اختیار اور اقتدار چھنے گا، اس کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارے کا سارا مینڈیٹ
نہ صرف واپس ہوگا بلکہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ جنرل پرویز مشرف یہی سمجھتے تھے، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکے اور بالآخر ان کا انجام کار ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ جو ان سے غلطیاں ہوئیں وہ ایسی تھی کہ جن کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ پنجاب اسمبلی میں بھی کافی ٹف ٹائم ہے، ابھی تو شروعات ہیں۔ جب ان کے اوپر سے یہ امبریلا ہٹے گی، فوجی قیادت کب تک ان کی لک آفٹر کرے گی، کب تک جنرل عاصم منیر کا حکم چلتا رہے گا؟ بالآخر انہیں اپنی بیرکوں میں واپس جانا ہے۔ پریشر بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ جنرل صاحب اس پریشر میں سروائیو کر سکیں اور اس پریشر کو فیس کر سکیں۔ بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشن انہوں نے لی جو کہ لینی نہیں چاہیے تھی، نہ ہی ان کا اختیار بنتا تھا، نہ ہی یہ ان کا رول یا کردار تھا۔ آئین، قانون اور فوجی قوانین کے تحت بھی وہ یہ سب اختیار نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک طرف پنجاب میں اور دوسرا سندھ میں ایک بڑے احتجاج کی کال آ چکی ہے۔ اس میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ایک جوائنٹ اپوزیشن وہاں بنی ہے۔ اس میں تحریک انصاف، جی ڈی اے، جماعت اسلامی، جے یو آئی اور مسلم لیگ فنکشنل ہے۔ ان کا کل اجلاس ہوا، پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد فیصلہ ہوا مشترکہ اپوزیشن کی کال پر۔ سندھ اسمبلی کے سامنے آج احتجاج کی کال ہے۔ آج کیونکہ سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں اراکین نے حلف اٹھانے ہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا، تو چوری شدہ مینڈیٹ والے بھی آج حلف اٹھائیں گے جن کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کے بعد یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ان جماعتوں کے اراکین فی الحال اسمبلی میں نہیں جائیں گے اور حلف نہیں لیں گے، یہ باہر احتجاج کریں گے۔ اس لیے یہ احتجاج، یہ اتحاد آگے چل کے ان کے لیے درد سر بنے گا۔ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسمبلی مدت پوری کرے گی اور یہ سسٹم آگے چلے گا۔ اس سسٹم نے بالآخر فنا ہونا ہے۔ کب اور کیسے گرے گا یہ ابھی نہیں پتہ، لیکن گرنا ضرور ہے۔ جے ڈی اے اور جے یو آئی نے مل کر دھرنے کا بھی پلان کیا ہے۔ جے یو آئی سندھ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنا ووٹ بینک، اپنا مینڈیٹ کسی صورت چوری نہیں ہونے دیں گے۔ پھر حالات بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کل اسد طور کو گرفتار کیا گیا، تقریباً 10 گھنٹے انہیں ایف آئی اے میں بٹھائے رکھا، ان سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم آوازوں کو دبائیں۔ حالانکہ تمام ٹی وی چینلز ان کے پاس ہیں، شام 7 سے لے کر 12 تک صرف سرکاری کانٹینٹ چلتا ہے، سرکاری جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تمام مایہ ناز اینکرز کے پاس پسند کے تجزیہ کار بھیجے جاتے ہیں، تبصرہ نگار بھیجے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ چند لوگ ہیں یوٹیوب اور ڈیجیٹل میڈیا پہ، وہ چند لوگ اپنا اظہار رائے کرتے ہیں اور یہ ان چند لوگوں سے اتنے خائف ہیں کہ ان کو بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ عمران ریاض کی بھی آواز بند کی گئی ہے، جبکہ اسد طور بھی انہی میں سے ایک ہیں، اس لیے ان کو بلایا گیا۔ جبکہ 58 جرنلسٹ اور ہیں جن کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو نوٹسز ایشو کیے ہوئے ہیں، جب ہم چاہیں آپ کو بلا لیں گے۔ تو یہ یوٹیوب اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بولنے والے چند جرنلسٹوں سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ ان کا نیریٹو جھوٹ پر مبنی ہے اور ان کا مینڈیٹ چوری شدہ ہے، ڈاکہ شدہ ہے۔ تمام تر طاقت استعمال کرنے کے باوجود ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، ہارے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ٹویٹر تقریباً ایک ہفتے سے پاکستان میں بند کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ٹویٹر سے ڈرتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے طاقتور ہیں، اور یہ فیس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ہر چیز ہی فراڈ پر مبنی ہے۔ یہ انٹرنیشنل کرائم ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، جبکہ عالمی ذرائع ابلاغ بھی بدستور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہ صرف رائے کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ لعن طعن بھی کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے۔ مختلف انٹرنیشنل آبزرورز، انٹرنیشنل اینالسٹ تھرو آؤٹ اس پر پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹویٹر بند کیا ہے، اس وجہ سے امریکہ پہ بہت پریشر آ رہا ہے، جبکہ کامن ویلتھ والے ممالک بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ پر پریشر ہے کہ جو بنیادی حق ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، فریڈم آف ایکسپریشن، وہ نہیں ہے، اور لوگوں کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے۔ جب تک یہ چیزیں شو نہیں ہوتی، پاکستانی گورنمنٹ پر بین لگائیں، ڈی فیکٹو رولرز پر بین لگایا جائے اور ان کو براہ راست سزا دی جائے اور ان کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلقات نہ رکھے جائیں۔ اب یہ لوگ پاکستان کو مصیبت میں ڈالنے والے ہیں۔ پھر امریکی پارلیمنٹ کے سینیٹرز خطوط لکھ رہے ہیں اپنی حکومت کو۔ مثلا کرس ہولن نے لکھا کہ میں ان کروڑوں پاکستانیوں کو سراہتا ہوں جنہوں نے اپنے حق کے لیے ووٹ ڈالا۔
یہ عمل جمہوریت کا مضبوط مظہر ہے، لیکن دھوکہ دہی کی مضبوط رپورٹس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پاکستانی سفیر کو خط لکھ کر مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کی مرضی کا مکمل احترام کیا جائے۔ خلیج ٹائمز نے پاکستان میں فیک ڈیموکریسی کی بات کی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اس پر بات کر رہی ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو بین کیا ہوا ہے تاکہ سچ سامنے نہ آ سکے، جبکہ کینیڈین پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو امداد نہ دی جائے کیونکہ جو حکمران اس وقت پاکستان میں مسلط ہو رہے ہیں یہ مینڈیٹ چور ہے۔ تو اس طرح کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں، اور یہی بادشاہ سلامت کو تکلیف ہے کہ ہم مینڈیٹ چوری بھی کریں تو کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، مگر اس طرح سے معاملات چلتے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔